السلام علیکم سیدہ وائس کے میرے پیارے پیارے ساتھیوں، آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ایک دلہن کی روح جو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے اس کی مدد کے لیے آ پہنچی، آپ کو سنا رہے ہیں سچی کہانی، دل کو تہلا دینے والی یہ پراسرار سی محبت بھری کہانی، کس طرح ایک محبوبہ اپنے محبوب سے ملنے آئی۔ اس کہانی کو مس مت کیجیے گا، اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں، اس کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ سیل فون پر ملنے والی اس خبر نے قاسم کے ہوش اڑا دیے۔ وہ جو آفس سے نکل کر بائک پر گھر جا رہا تھا، اب اس نے اپنی بائک کا رخ ہاسپٹل کی جانب موڑ لیا تھا۔ پورا راستہ اس کے لب علی کی خیریت کی دعا مانگتے رہے۔ علی قاسم اور دانیال کا جگری دوست، اسکول سے ان تینوں کا ساتھ تھا، پھر کالج یونیورسٹی میں بھی ساتھ رہے اور اب ایک آفس میں مل کر جاب کر رہے تھے۔ آج علی آفس سے جلدی اٹھ گیا تھا، اس سے کچھ ضروری کام تھا، مگر گھر جاتے ہوئے اس کی گاڑی سامنے سے آتے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ قاسم ہاسپٹل پہنچا تو وہاں دانیال پہلے سے موجود تھا۔ علی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ICU میں ہے۔ دانیال افسوس سے بولا، کچھ نہیں ہوگا اسے انشاءاللہ۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ در حقیقت وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھر فون کر چکے تھے، آج شاید انہیں ہاسپٹل میں ہی رکنا پڑے۔ اللہ اللہ کر کے رات تک علی کو ہوش آ گیا، جس پر سب کے لب رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ علی کی امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ علی تھا بھی ان کی اکلوتی اولاد۔ علی کے ہوش میں آنے کے بعد ان کی حالت ذرا بہتر ہوئی۔ انکل آنٹی آپ لوگ گھر جائیں، تھوڑا آرام کریں، میں اور دانیال ہیں علی کے پاس۔ ہاں بیگم، بچے ٹھیک بول رہے ہیں، تھوڑی دیر چل کر آرام کر لو، کل صبح آ جائیں گے۔ مجھے تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، یہ نہ ہو اللہ نہ کرے تم بیمار ہو جاؤ۔ اور اب شکر ہے اللہ کا، ہمارا علی پہلے سے اب بہتر ہے۔ انکل کے سمجھانے پر آنٹی ان کے ساتھ چلی گئی۔ ہاں، میرا اور دانیال کا بھی واحد جگری یار ہے علی، شکر ہے ہمارے یار کو کچھ نہیں ہوا۔ قاسم اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولا۔ ڈاکٹرز کے مطابق علی کو صبح تک روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، جس پر انہیں کافی اطمینان ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ہاسپٹل کے 3rd فلور کی بینچز پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ہاسپٹل کا ٹھنڈا فرش اور برف کی طرح ٹھنڈی بینچ ان تینوں کو کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے، کافی لے کر آؤں آپ دونوں کے لیے؟ ذکی نے کہا، جو کہ علی کی خالہ کا بیٹا تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، دانیال شرارت سے بولا، جس پر وہ ہنستا ہوا ان کے لیے کافی لینے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی لے کر آیا۔ بھاپ اڑاتی کافی اتنی ٹھنڈ میں اندر تک سکون دے گئی تھی۔ کافی پینے کے بعد وہ لوگ ایسے ہی اٹھ کے نیچے جانے کی غرض سے لفٹ کی جانب بڑھے۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اس وقت 3rd فلور پر اچھی خاصی خاموشی تھی۔ لفٹ جیسے ہی اوپر آئی، انہوں نے اندر کی طرف قدم بڑھائے، مگر سامنے کے منظر نے ان تینوں کو بالکل روک دیا۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں لفٹ میں سجی سنوری دلہن بنی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ بے ساختہ ان کے قدم پیچھے ہٹے اور لفٹ بند ہو گئی۔ یار یہ کیا تھا، ہاسپٹل میں دلہن؟ دانیال ہکلاتے ہوئے بولا۔ ایسا کرتے ہیں، ہم سیڑھی سے نیچے جا کر دیکھتے ہیں یہ کون ہے۔ ذکی کے مشورے پر وہ تینوں تیزی سے نیچے کی جانب بڑھے۔ نیچے پہنچ کر انہوں نے کیا دیکھا کہ لفٹ تو خالی تھی۔ آ جاؤ ادھر چلتے ہیں۔ ان کے قدم دروازے کے پاس چوکیدار کی طرف بڑھے۔ چاچا یہاں سے کوئی دلہن گئی ہے؟ قاسم کے سوال پر چوکیدار مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تم پی کر تو نہیں آیا؟ چاچا کی بات پر قاسم گڑبڑا گیا۔ کیسے سوال کرتا ہے، ہاسپٹل میں دلہن ہوتی ہے کیا؟ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اف چاچا، اس کی تو مذاق کی عادت ہے۔ ذکی آگے بڑھ کر چوکیدار سے بولتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ آ جاؤ اندر چلیں، ذکی قاسم سے بولا۔ پتہ نہیں کیسا کیسا لوگ آ جاتا ہے۔ چوکیدار بڑبڑانے لگا۔ حد کرتے ہو، چوکیدار سے یہ سوال کر رہے ہو
الٹا ہم ہی اس کی نظر میں مشکوک ہوں گے۔ ذکی کی بات پر قاسم کو بھی خیال آیا، پتہ نہیں یار کون تھی وہ۔ اس وقت وہ تینوں ہاسپٹل کے لان میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ابھی وہ اپنے قدم اندر کی جانب بڑھانے والے تھے کہ قاسم کی نگاہ اچانک 3rd فلور کے ٹیرس پر پڑی، جہاں پر وہی دلہن جو تھوڑی دیر پہلے ان کو لفٹ میں نظر آئی تھی وہاں گھونگھٹ نکالے کھڑی تھی۔ ان تینوں کو ہی جھٹکا لگا تھا۔ دانیال آنکھوں میں دہشت لیے قاسم سے جڑا کھڑا تھا۔ اوپر چلتے ہیں، ذکی بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو اوپر جانے کا بول رہے ہو؟ ذکی ٹھیک بول رہا ہے، ہمیں چل کر دیکھنا تو چاہیے۔ قاسم ٹیرس پر کھڑی دلہن پر نظریں جمائے بولا، آخر معاملہ کیا ہے پتہ تو چلے۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ ان کے کہنے پر دانیال راضی ہو گیا۔ وہ لوگ لفٹ سے 3rd فلور پر پہنچے اور اسی جانب بڑھ گئے جہاں پر وہ دلہن کھڑی تھی۔ وہ دلہن ان تینوں کو دیکھ کر روم میں داخل ہو گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کے پاس رک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، پھر کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اچانک سے سکنے کی آواز آنے لگی، جس سے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ وہ لوگ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ مگر کوئی نظر تو نہیں آ رہا۔ وہ دلہن کہاں گئی؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے، یہ دلہن ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتے، علی کے چاچا سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ بیٹا اب تم لوگ گھر جاؤ، میں ہوں یہاں۔ ارے نہیں انکل، ہم تھے نا۔ نہیں قاسم بیٹا، تم لوگ شام سے ہو، اب جاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ تینوں ہاسپٹل سے نکل گئے۔ ذکی کا گھر الگ تھا، جبکہ قاسم اور دانیال کا گھر ایک ہی گلی میں تھا۔ گھر سے وہ لوگ اچھے خاصے فاصلے پر تھے۔ روڈ پر گاڑی چل رہی تھی۔ قاسم تیزی سے بائک چلا رہا تھا۔ اچانک ان دونوں کو محسوس ہوا ان کی بائک کے ساتھ کوئی دوڑ لگا رہا ہو۔ قدموں کی دھمک اس قدر تیز تھی کہ رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی۔ وہ دونوں قدموں کی آواز سے بری طرح گھبرا گئے۔ یار قاسم، بائک کی رفتار بڑھاؤ، پیچھے بیٹھے دانیال نے خوفزدہ ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے کہنے پر قاسم نے بائک کی رفتار تیز ترین کر دی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے بدحواس ہو کر چیخنا شروع کر دیا اور بائک کو روک دیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ دانیال پریشان ہو گیا۔ یار دانیال، کسی نے ایسا لگا میرے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے ہوں، میں نے جیسے ہی رفتار بڑھائی۔ قاسم کانپتے ہوئے بولا، یار وہ دیکھو، لگ رہا ہے کوئی حادثہ ہوا ہے۔ دانیال دور سے نظر آتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اس گاڑی کی جانب بڑھے جہاں ایک شخص گاڑی کے پاس پڑا ہوا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے پاس موجود لڑکی بری طرح سے رو رہی تھی۔ پلیز میری مدد کرو، ڈاکوؤں نے انہیں گولی مار دی ہے، وہ لڑکی بولی۔ آپ پلیز ان کو ہاسپٹل لے جائیں۔ اس لڑکی کے کہنے پر ان دونوں نے اس لڑکے کو گاڑی میں پیچھے کی سیٹ پر لٹا دیا، جس کا اچھا خاصا خون بہہ چکا تھا۔ وہ لڑکی سسک رہی تھی، گاڑی میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اسے اسی ہاسپٹل میں لے آئے جہاں علی ایڈمٹ تھا۔ ایمرجنسی میں اس لڑکے کو لے گئے۔ وہ لڑکی مستقل ان دونوں کے ساتھ کھڑی دعائیں کرتی رہی۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹرز نے آ کر بتایا کہ اب وہ لڑکا خطرے سے باہر ہے۔ میرا نام شہلا ہے اور اویس میرے شوہر ہیں۔ ہم لوگ ایک جگہ سے واپس گھر کی جانب جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے میرے شوہر پر حملہ کر دیا۔ وہ تو شکر ہے آپ لوگ آ گئے۔ میں آپ لوگوں کی احسان مند رہوں گی، جس طرح آپ لوگوں نے میری مدد کی اور میرے شوہر کو لے کر آئے، ورنہ میں اکیلی کیا کرتی۔ کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ اچھا رکے، میں آتی ہوں۔ پھر وہ دونوں کہنے لگے، کیوں نہ ہم بھی اویس سے مل لیں، اور مسکراتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کیسے ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے آپ ہی وہ لڑکے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹرز نے مجھے بتایا ہے کہ وہ مجھے ہاسپٹل لے کر آئے ہیں۔ جی ہم ہی وہ ہیں۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میری مدد کی۔ ارے آپ شرمندہ کر رہے ہیں؟ نہیں، لوگ بہت بے حس ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی پڑا ہوا ہے لیکن اس کو ہاسپٹل لے کر نہیں جاتے ہیں۔ آپ نے مجھے نظر انداز نہیں کیا بلکہ فوراً ہاسپٹل لے آئے۔ دراصل میں اپنے دوست کے ہاں سے واپس آ رہا تھا۔ میری گاڑی جس راستے پر تھی وہ راستہ کافی سنسان تھا۔ 2 بائک سوار ڈاکوؤں نے میری گاڑی روک لی، موبائل، پیسے جو لینے تھے وہ لے لیے اور مجھے گولی بھی مار دی۔ شکر ہے آپ کی بیگم کو کچھ نہیں ہوا، وہ بہت رو رہی تھی۔ دانیال کے بولنے پر وہ لڑکا حیرانگی سے دانیال کو دیکھنے لگا۔ کون بیگم؟
उस लड़के की बात पर दानियाल और कासिम एक दूसरे को देखने लगे। शहला आप ही की बीवी है ना? कासिम परेशानी से बोला। कासिम की बात पर वो लड़का झटका खाकर बैठा। अरे अरे क्या कर रहे हैं, आराम से बैठें, अभी आपकी हालत ऐसी नहीं है। वो मेरी बीवी थी। उवैस तकिए पर सर पटकते हुए अजियत से बोला। थी से क्या मतलब? वो दोनों ना समझी से बोले। वो मर चुकी है। उवैस की बात पर वो दोनों बुरी तरह से उछल गए। मैं और शहला यूनिवर्सिटी के ज़माने से एक दूसरे को चाहते थे। हमने तालीम हासिल करने के बाद इस चाहत को एक मजबूत रिश्ते का नाम देना चाहा और यूं हमारी मंगनी हो गई। मंगनी के 1 साल बाद हमारी शादी थी। इस दौरान मेरी जॉब भी अच्छी जगह हो गई थी। मैं पूरी लगन से काम कर रहा था ताकि शादी के बाद शहला को कोई तंगी ना हो और उसको हमेशा खुश रख सकूं। 1 साल गुजर गया और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन हम दोनों हमारे ख्वाबों की ताबीर पूरी करने जा रहे थे। बाज़ औक़ात ख्वाब बस ख्वाब बनकर रह जाते हैं, उनकी ताबीर नहीं मिलती। वो शादी की रात थी जब हॉल से वापस घर की जानिब जाते हुए हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मुझे ज़्यादा चोटें नहीं आई थीं, मगर शहला काफ़ी ज़ख्मी थी। उसे इसी हॉस्पिटल में लाया गया था। रूम नंबर 13 में थी। फिर अगले ही दिन मेरी मोहब्बत ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से चली गई। मुझे तुम लोगों की बात पर उतनी हैरत नहीं हुई, क्योंकि जहाँ भी मुश्किल में गिरफ्तार होता हूँ मैं, वो मेरी मदद को आ जाती है। उवैस की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी बात पर वो दोनों खौफजदा होने के साथ साथ दुखी भी थे। जब हम यहाँ रात में थे तो वो हमें नज़र भी आई थी। कासिम को याद आ गया, जो उनको यहाँ हॉस्पिटल में नज़र आ रही थी वो शहला ही थी। तुम लोगों को नज़र आने के पीछे भी ये मकसद था कि वो तुम लोगों से मदद हासिल करना चाह रही थी, क्योंकि उस रोड पर पिछले 2 घंटे से मैं पड़ा था। वो अजियत से बोला। उसकी बात पर वो उवैस को तसल्ली देकर उससे हाथ मिलाते हुए बाहर आ गए। कितनी अजीब है बात यार, मरने के बाद भी कोई इस तरह से मोहब्बत करता है। कासिम और दानियाल बातें करते हुए लिफ्ट की जानिब बढ़े। उनकी नज़र टेरेस पर खड़ी शहला पर पड़ी, जो मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही थी। फिर हाथ हिलाते हुए उनकी नज़रों से ओझल हो गई। अस्सलाम